الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم اما بعد۔ محترم اور دوستو، رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ گزر گیا ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کے بعد کی زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے ہی کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک یہ ایک ہمارے لیے تربیتی قیام تھا، ایک تربیت والا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کی تربیت ہو گئی، جن کے دلوں کی تربیت ہو گئی، جن کے نفس کے تربیت ہو گئی، اس کا اثر اب رمضان کے بعد ہی انہی لوگوں میں نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا رمضان کا مہینہ بنا تربیت کے گزرا، جن لوگوں نے اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو اعمال کے مطابق نہیں گزارا، تو رمضان کے بعد بھی ظاہر ہے اس کا نفس جو ہے اللہ ہی کے خلاف چلے گا۔ علامہ ابن قیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اعمال ان لوگوں کے قبول ہو گئے جن لوگوں کی زندگی رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دی گئی ہو، اور ان لوگوں کے اعمال رمضان میں ناکارہ ثابت ہو گئے، اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد پھر ان کی زندگی اللہ کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ تو رمضان کے بعد کی زندگی رمضان کے مہینے کا ایک ثبوت ہے کہ رمضان انسانوں نے کیسا گزارا۔ جن لوگوں کا رمضان اچھا گزرا، یعنی اعمالوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، ذکر اور اذکار کے ساتھ، اپنی نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کے خوف کے ساتھ جن لوگوں نے گزارا، ویسی پھر رمضان کے بعد کی زندگی، بہترین زندگی اس کو پھر اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک ہے، لیکن اس کا اثر 11 مہینوں تک، آئندہ آنے والے 11 مہینوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ جس نے رمضان کی قدر کی، رمضان کو اچھا گزارا، 11 مہینے تک اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے اور اعمال ہی پر وہ انسان کھڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کی ناقدری کی، رمضان کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس نے حقیقت والی عبادتیں نہیں کی، تو اس کا اثر بھی پھر رمضان کے بعد 11 مہینے تک نظر آتا ہے کہ وہ انسان اعمالوں پر کھڑا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ جس کی تربیت رمضان میں کی گئی، فرمایا جس کے اندر اللہ نے شیاطینوں کو قید کیا ہے، جس میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، جس میں شب قدر کو چھپایا ہے، جس میں اللہ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، رات دن کے اعمالوں کا اجر اللہ نے اتنا بڑھایا ہے، خصوصی رحمتوں کا نزول جس ماہ میں ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے جس میں اتارے جاتے ہیں، زمین پر رحمت کی ہوائیں جس میں چلائی جاتی ہے، ایسے مبارک مہینے میں جن لوگوں نے اس کی قدر کی اور جن لوگوں نے اس میں اپنی اصلاح کی ہے، اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا ہے، ان کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن ایسے مقدس مہینے میں بھی جو محروم رہا، اور رمضان کے بعد پھر وہ اعمال پہ کھڑا ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اتنے مقدس ایاموں میں بھی جو محروم رہ گیا، اب اس سے اچھا وقت جو ہے پھر اس کے لیے آنا مناسب نہیں ہے۔
کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جتنا مقدس ہے رحمتوں کے اعتبار سے، دیگر مہینوں سے زیادہ اس کو فضیلت ہے، اس لیے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ تھا۔ اس لیے رمضان کے بعد وہ آثار اور وہ اس کے صفات انسانوں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر رمضان کے اندر خصوصی طور سے، خاص طور سے جو عمل بتلایا ہے، ایک دوسرے کا اکرام ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، ہمخواری ہے، غم خواری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اب رمضان کے بعد یہ چیز اب ہمارے اندر وہ صفات باقی رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ اعمال ہمارے اندر باقی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مقدم حق جو ہے نا وہ اللہ کا ہے کہ انسان 5 وقت کی نمازوں پر اپنے آپ کو جمع کر رہے، اپنے آپ کو اس پر باقی رکھے۔ ایک حق تو ہے اللہ کا اور دوسرا حق ہے اللہ کے مخلوق کا۔ اللہ کا حق تو انسان کبھی بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اس کے چھوڑنے پر انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، ایمان ہے اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ اعمال ہے جس کے کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر یہ انسان یہ نہ کرے تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اور دوسری شے ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، بندوں کے حقوق ادا کرے۔ دیکھو ابھی یہ رمضان ہے، رمضان میں تو ہمارا ماشاءاللہ ایک دوسرے کو وہاں جانا بھی ہوتا ہے، دوسرے کا ہمارے یہاں پر مہمان بن کر آنا بھی ہوتا ہے، ہمارے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہے، دوستوں کے حقوق ہے، اہل ویال کے حقوق ہے، والدین کے حقوق ہے، سسرال والوں کے حقوق ہے، ذمہ داران جو ہمارے آس پاس ہے، ہمارے جو دنیا میں اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے جو ہمارے لیے محسن بنے ہوئے ہیں، ان کے حقوق ہے۔ ان سب کے حقوق کو ادا کرنے میں فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ آگے رہے۔ اس لیے فرمایا کہ عید کے موقع پر خوشی کا دن ہوتا ہے نا، وہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ایک دوسرے کے ساتھ میں محبتوں کو بانٹیں گے، ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیں گے، ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، گلے ملیں گے، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے کو عزت دیں گے، تو اس سے محبتیں بڑھتی ہے فرمایا۔ تو انسانوں کے حقوقوں میں یہ سب چیزیں ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے، نہیں تو انسان کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ مال کی عظمت اتنی زیادہ آ گئی ہے آج انسانوں کے اندر کہ انسانوں کے دلوں میں مال سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہے۔ عید جیسے موقع پر بھی انسانوں نے اپنے ان رشتہ داروں کو ویسے ہی پیچھے رکھ دیا ہے، کیونکہ اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے غضب کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے بڑے ہونے کی حیثیت کی وجہ سے انسان نے کئی لوگوں کو، جو ان لوگوں سے رشتے توڑے تھے، عید کو بھی ان لوگوں سے یہ انسان دور رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں سے انسان نے اپنے آپ کو اپنی عقل سے بڑا بنایا ہوا ہے، تو دوسروں کو حقیر سمجھا، اس لیے ان سے ملنا مناسب نہیں سمجھا، ان کو قریب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا عقل والا ہوں۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو انسان کا مال انسان کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی محبت انسان کے دل میں اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے حکم سے زیادہ ہے، اللہ کے احکامات سے زیادہ ہے۔ انسان کے دلوں میں مال کی عظمت آئی، مال کی محبت آئی، تو انسان نے انسانوں کو کمتر سمجھا، حقیر جانا، زندہ ہوتے ہوئے مردوں میں شمار کیا، ملنا گوارا نہیں اور اس کے قریب جانا گوارا نہیں۔ انسان زندہ ہے لیکن اس کی خبر رکھتا نہیں، جیسا مرے ہوئے انسان کی انسان خبر نہیں رکھتا۔ انسان زندہ ہے لیکن بات کرنا اور اس سے مصافحہ کرنا، اس کے قریب جانا، اس کو اپنے قریب بلانا، ہمیں اس کے قریب جانا، یہ پسند نہیں ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے انسانوں کو ہم نے مردوں کے فہرست میں ڈال دیا ہے۔ کیونکہ مال کی محبت اور دنیاوی اعتبار سے اپنی ذات کی، اپنی انانیت کی، خود پسندی کی انسان کے اندر اتنی زیادہ چاہت ہو گئی ہے۔ حقیر کو حقیر نیچے، کمتر کو انسان نے حقیر جانا، غریب کو انسان حقیر سمجھتا ہے۔ اس طریقے کے رویوں سے جن لوگوں نے عید اپنی گزاری ہے، ان لوگوں کو عیدوں کے بعد کیا عمل کی توفیق ہوگی؟
جن لوگوں نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہاں جس نے کھلایا اس کو کھلایا، جس نے پوچھا اس کو پوچھا، جس نے سلام کیا اس کو جواب دیا، جس نے بات کی اس کو بات کی، اور جو قریب آیا اس کے قریب گیا. تو فرمایا کہ یہ کوئی بڑا اور نیکی کا اور اچھا کام وہ نہیں ہے. نیکی اور بھلائی اس کو کہا ہے کہ کوئی سلام نہ کرے اس کو سلام کرے، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑے، جو دور جائے اس کے قریب جائے، جو منہ موڑے اس کے سامنے جائے، جو بات نہ کرے اس سے بات کرے، جو نہ بلائے اس کو بلائے، جو نہ کھلائے اس کو کھلائے، جو گلے نہ ملائے اس سے گلے ملے. یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، اور یہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال تمہارے اندر فتنہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسریٰ کا مال آیا ان کے پاس. جب کسریٰ کا مال آیا، کسریٰ کے خزانے ان کے پاس آئے. جب ان کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ مال کو کیوں نہ ہم جو ہے بیت المال کے اندر رکھ دیں اور پھر جو ہے اس کو تقسیم کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور غضبناک میں اور غصے میں کہا کہ نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس مال کو چھت کے نیچے رکھوں، دروازوں کے اندر رکھوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا مال صحن میں رکھا جائے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کی تعمیل کی. مسجد نبوی کے سامنے صحن میں رات بھر مال رہا ہو. کئی صحابہ اس کا پہرا دیتے ہوئے صبح تک وہیں پر رکے رہے. صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس مال کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سونے کے زیور ہے، سونے کے سکے ہیں، سونے کے برتن ہیں، سونا ہی سونا ہے، سونے کے کنگن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے. جیسے اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے نا تو آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین، آج آپ رو رہے ہیں جبکہ خزانہ کسریٰ کا سب کچھ ہمارے قدموں میں گرا ہوا ہے، مال و دولت سب کچھ ہمارے قدموں میں ہے. آج تو خوشی کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، مبارک بادی کا دن ہے، اور آج آپ رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس مال کو دیکھ کر اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا. میرے حبیب نے کہا اللہ کہتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو، جب کسی انسان کو، جب کسی خاندان کو، یا جب کسی برادری کو، یا جس کسی قوم کو، یا جس کسی ملک کو اللہ جب برباد اور ہلاک کرنا چاہتا ہے، اللہ پہلے اس کو مال دیتا ہے، اور یہ مال کے بدولت پھر وہ انسان، وہ قوم، وہ گھر، وہ افراد تباہ ہو جاتے ہیں. مجھے یاد آیا کہ یہ مال ہی ہے جس کے ذریعے انسانوں میں تباہی مچا دی جاتی ہے. لہذا میں اس مال کو ہمارے پاس آتے ہوئے رو رہا ہوں کہ یہ مال ہمارے تباہی کا ذریعہ نہ بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال پورا کا پورا اسی وقت صبح سے شام تک پورے فقراء اور مساکین میں اور مہاجرین میں اور انصار میں اور مدینہ کے تمام لوگوں میں اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے جنہوں نے دلوں کے اندر مال کی وقات اور اہمیت کو نہیں بٹھایا، لوگوں کی عظمت کو، لوگوں کی محبت کو دلوں میں بٹھایا. انہوں نے دنیا کے اندر انسانوں کو ترجیح دی، انہوں نے دنیا کے اندر ایمان والوں کو ترجیح دی، انہوں نے دنیا کے اندر زندہ دلوں کو ترجیح دی، نہ کہ انہوں نے مال کے پیچھے اپنے آپ کو کھپایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایمان والوں میں کبھی داخل نہیں ہو سکتی. ایک تو چیز فرمایا کہ بخل، اور دوسری چیز فرمایا کہ کنجوسی. بخل اور بدخلقی، بدخلقی ایمان والوں میں داخل نہیں ہو سکتی، اور کنجوسی، بخل، یہ بھی ایمان والوں میں داخل نہیں ہو سکتی. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جس میں داخل ہو جائے یہ اس کو ذلیل اور بدخوار اور پست کر کر چھوڑ دیتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سخاوت کو اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ سخاوت یہ انسان کو عزت دلاتی ہے، اور یہ سخاوت یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. بڑا دل رکھنے والا، سخاوت کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا، لوگوں کے اوپر اپنے مال کو لٹانے والا، خرچ کرنے والا، یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لوگوں کو دعوتیں کرنے والا، لوگوں کو کھلانے والا، لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بلانے والا، لوگوں کو اپنے دہلیز پر کھڑا کرنے والا، لوگوں کے قریب جانے والا، لوگوں کے مسائلوں کو حل کرنے والا، لوگوں کے پریشانیوں میں مدد کے لیے اس کے پیچھے رکنے والا، یہ اللہ کے قریب فرمایا ہے. یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے معدد اور مقرب فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے. یہ بندہ زمین انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے.
یہ بندہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور یہ بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ہے، جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے، جو لوگوں کو اپنے قریب نہیں کرتا، جو اپنے مال میں لوگوں کا حصہ نہیں داخل کرتا، جو اپنے دسترخوان پر لوگوں کو نہیں سجاتا، جو اپنے قریب اپنے دل سے لوگوں کو اپنے قریب نہیں جوڑتا، جو سخاوت نہیں کرتا، جو لوگوں کے حق سے زیادہ انہیں عطا نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ اللہ سے دور ہے، اللہ کے محبوب فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق زمینی انسانوں سے دور ہو جاتا ہے، یہ بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت، دنیا کی محبت ہے، جن لوگوں نے دنیا کے اندر اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے بھر دیا ہے، ان لوگوں کے اندر ایمان کی ان دلوں کے اندر اعمال کی لذت نہیں آ سکتی۔ وہ دل جس کے دلوں میں اللہ کے مخلوق کے لیے رحم نہیں ہے، وہ دل جس کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے، اور وہ دل جو لوگوں کے رشتوں کو پورے طریقے سے اس کے حقوق کی ادائیگی کی پابندی نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ دل رحم دل ہے۔ آج انسان ماں باپ سے، عیدوں میں بھی انسان ماں باپ سے دور ہے، ماں باپوں کو بات کرنا گوارا نہیں کرتے، بھائی بہن سے رشتے توڑے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے منہ نہیں دیکھنا پسند کرتے، رشتہ داروں کے اندر رشتہ داریوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، دوست اور احباب سے ایسے تعلقات توڑے ہوئے ہیں گویا کہ وہ مر چکا ہے، یہاں تک کہ قسمیں کھائی ہوئی ہے موت پر بھی تیرے قریب نہیں آئیں گے، موت پر بھی تیرے قبر پر نہیں آئیں گے، اور موت پر بھی تیرا منہ نہیں دیکھیں گے، یہ قسمیں کھائی ہوئی ہے۔ یہ ایسے انسان جس کی کوئی وقات نہیں، ایسا انسان جس کی کوئی اہمیت نہیں، یا ایسا انسان ایک ہوا کا جھونکا ہے تو مر جائے، ایک ایسا انسان تھوڑا سا سر میں درد آ جائے تو قبر کے منہ میں گھس جائے، یا ایسا انسان جب ویران بستی کے حوالے ہو جائے تو کوئی نام لینے والا نہ رہے، یا ایسا انسان جو کیڑے اور مکڑوں کی غذا ہے، یہ انسان جو مر کر مٹ کر فنا ہونے والا، جو سب کچھ میرا ہونے کا دعویٰ کرنے والا، سب کچھ چھوڑ کے جانے والا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ آخرت اس کے سامنے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں میں امت کا کتنا درد تھا۔ حضرت زین العابدین جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کو نہلانے کے لیے لٹایا گیا، نہلانے کے لیے جب جو نہلانے والا تھا اس نے دیکھا ان کے بدن پر، پیٹھ کے اوپر کالے چٹھے لگے ہوئے، پورے کالے چٹھے، انہوں نے دیکھ کر حیران ہو گئی، وہ حیران ہو گئے، انہیں حیرت ہو گئی کہ یہ کیا ہے، ان کا پورا جسم پیٹھ کالی کالی ہے۔ تو انہوں نے اس کا جائزہ لیا، معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ چٹھے پتہ ہے کس چیز کے؟ فرمایا کہ یہ چٹھے، یہ زخم، یہ نشانات، یہ حضرت رات میں اپنے پیٹھ کے اوپر مال سے بھرے ہوئے بوریوں کو اٹھاتے تھے خود، اور مدینہ کے غریب اور مسکین اور محتاج لوگوں کے دروازوں تک یہ پہنچایا کرتے تھے، رات میں اندھیرے کے وقت اپنے کھندے پر، اپنے پیٹھ پر یہ مال کے بوریاں اٹھا کر یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ اس کے نشانات ہیں جو لوگوں سے چھپے ہوئے تھے۔ اور یہ خود حضرت زین العابدین اپنے آپ کو بخیل کہتے تھے کہ میں بخیل ہوں، میں لوگوں کے کام نہیں آتا، میں بخیل ہوں۔ لیکن فرمایا کہ ان کے وجہ سے مدینہ کے اندر 100 ایسے گھر تھے جن کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے، لیکن روزانہ ان کے دروازے پر روزی پہنچائی جاتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد یہ فقراء اور مہاجرین جو تھے، یہ مسکین اور جو غریب لوگ تھے، ان کو تب پتا چلا کہ یہ جو ہمارے گھروں کے سامنے روزی رکھ کر جایا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ تو زین العابدین تھے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ بخیل سمجھتے تھے۔ اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے 100 گھروں کو یہ روزانہ راتوں میں لے جا کر اناج پہنچایا کرتے تھے، بنا غرض، بنا طلب۔ یہ خود کہتے ہیں سخی تو وہ ہے، سخی وہ ہے جو لوگوں کے طلب سے پہلے ان کی ضرورت پوری کرے، جو مانگتا ہے اور پھر اس کو دیتا ہے، وہ سخی نہیں کہا۔ مانگنے والے کو دینے والا، مانگنے والا مانگتا ہے اور پھر اس کی حاجت پوری کرتا ہے، وہ سخی نہیں ہے۔ سخی کس کو کہا ہے؟ سخی وہ ہے جو بنا مانگے، بنا پریشان والی کی پریشانی ظاہر ہوتے اس تک وہ اس کی ضرورت پوری کرے، اور پھر اس کے پیچھے یہ نیت ہو کہ وہ میری تعریف نہ کرے، میرا شکر نہ ادا کرے، اور پھر یہ گمان رکھے کہ اس کا بدل مجھے صرف اللہ ہی سے لینا ہے۔ یہ عمل کرنے والا سخی ہے۔ یہی اعمال کرنے والے بزرگان اور اللہ والے
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ وہ اپنے مال کا اکثر حصہ امت پر خرچ کیا کرتے تھے. آج ہمیں امت پر نہیں, ہم تو رشتہ داروں سے منہ موڑا ہوا ہے. بھائی بہنوں کی خبر نہیں ہے عید ہو گئی تو, رشتہ داروں کی خبر نہیں ہے, پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے کس حال میں ہے, ماں باپوں کی, ایسے بھی بے غیرت لوگ ہیں جو ماں باپوں کی بھی خیر خبر نہیں رکھتے عیدوں میں, ایسے بھی ہے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی مجلس کے اندر, دیکھتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے جس کے کپڑے پھٹے اور پرانے ہیں. انہوں نے اس سے کہا کہ مجلس کے بعد آپ بیٹھے رہو, پوری مجلس چلی جائے, اس جانے کے بعد بھی آپ بیٹھے رہو. پوری مجلس چلے گئی, جب تک حضرت نے اپنے مال سے ایک اچھی خاصی رقم نکالی اور مصلی کے نیچے رکھ دی. سب لوگ چلے گئے تو اس کے بعد اس سے کہا کہ تیرا جو مصلی ہے, تیری جو چٹائی ہے, اس کو اٹھا, اس کے نیچے جو چیز ہے وہ تیری ہے, تو لے کر جا, اس سے اپنی ضروریات پوری کر. وہ شخص نے جب مصلی اٹھایا دیکھا تو اس کے نیچے 1000 درہم تھے. کیا خوش ہوا ہوں گا, کیا حالت بنی ہوں گی اس کی, کیا دلوں سے دعائیں نکلی ہوں گی. دعائیں لینا اس کو کہتے ہیں, کسی کا دل خوش کرو, اس سے جو دعا نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. ہاتھ میں دے کر کھلا کر یہ کہے کہ دعا کرو, یہ دعائیں نہیں ہوتی ہے لینا. دعائیں وہ دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں کو دعا کہا ہے, اور دلوں سے دعائیں تب نکلتی ہے جب اس کو گمان بھی نہ ہو اور تم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. زین العابدین اور یہ حضرت امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کا حال یہ تھا کہ ابراہیم بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قرض کے اندر ڈوب گئے, اور قرض کے اندر ڈوبنے کے وجہ سے ان کی حالت اتنی پستہ ہو گئی کہ ان کو جیل جانا پڑا, قید ہو گئے. جب حضرت کو پتا چلا, حضرت نے آگے بڑھ کر اپنے اصل مال میں سے 40,000 درہم دے کر انہیں قیدی سے رہا کرایا. اب جو دل سے دعا نکلی ہوں گی, کیا دعا ہوگی. ایسی دعائیں لینے کا حکم ہے عیدوں میں, ایسی دعائیں لینے کا حکم ہے مومنوں سے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک صحابیہ آئی, حضرت ربیع بن معیط, یہ صحابیہ ہے, نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھجور کا ایک گچھا لے کر آئی, اور ساتھ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھوٹے چھوٹے 2-3 کھیرے ککڑیاں لے کر آئی, اور لا کر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر کر مجھے سونا دے دیا, اور سونے کے کنگن دے دیے اس کے عوض میں, اور یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ لایا اس لیے دیا, بس اٹھایا اور مجھے دے دیا اور مسکرائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سخاوت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ مجھے کچھ دے دو, میرے حالت خراب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب تو چلا جاؤ, میرے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ کہا کہ جاؤ کسی سے قرض لے لو, وہ قرض میں اس کا ادا کر دوں گا. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ اتنا دینے کے لیے اس کے لیے کیوں وعدہ کر رہے ہو, آپ تو اس کا مکلف نہیں, اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل گیا, غصہ آ گیا. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بے فکر بے دریغ ہو کر خرچ کیجئے, آپ خرچ کرنے میں کمی نہ کریے, اور آپ کے کم ہونے کے لیے آپ فکر نہ کریے, آپ کا رب انشاءاللہ بالکل آپ کو وہ سب کچھ دیں گا جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں, لہذا آپ خرچ کریے, میں آپ کے ساتھ میں ہوں, جتنا چاہیے میں آپ کو مال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے. کتنی بڑی بات ہے, دوسروں کی مدد کرنے, دوسروں کی خیر خواہی لینے, دوسروں کے درد میں کھڑے ہونے, دوسروں کے ساتھ ہمدرد بننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. اور آج ان کی امت کیا کر رہی ہے, آج ہمارا حال کیا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزند حماد یہ بڑے ہو گئے, بڑے ہونے کے بعد ان کو استاد کے پاس بھیجا, حافظ قرآن کے پاس کہ اس کو پڑھواؤ. ان کے پاس بھیجنے پر انہوں نے اس کو پڑھوائی بسم اللہ اور پڑھوائے سورہ فاتحہ. آگے سے ان کے لیے انہوں نے اس کے تحفے میں اور اس کے بدل میں انہوں نے اس کو 1000 درہم جو ہے نا انعام کے طور پر دے دیے. وہ قاری صاحب وہ لے کر کہنے لگے ہائے میں نے ایسا کون سا بڑا تیر مار دیا, میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھوائی ہے اور مجھے اتنا بڑا انعام. تعجب ہوا ان کو. جب یہ حضرت کو بات پتہ چلی, حضرت امام ابو اعظم کو, وہ دوڑتے ان کے پاس آئے
اور آ کر کہا حافظ صاحب، قاری صاحب، آپ اس کو جو آپ کے پاس نعمت ہے، اللہ نے جو آپ کو دولت دی ہے قرآن کی، آپ اس کو کم نہ جانیے۔ میرے پاس ابھی فی الحال اتنی رقم ہے، اگر اور زیادہ ہوتی تو میں آپ کو اور زیادہ دیتا، کیونکہ آپ اس سے بھی زیادہ لینے کے مستحق ہے۔ 1000 درہم دے رہے انہیں، اور صرف اس نسبت پر کہ ان کے بچے کو انہوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھائی تھی۔ ایسے اللہ والے امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے حضرت کا حال یہ تھا کہ میں اپنی خود کی ذاتی برائے، وہ کہتے میں اپنے خود کی ذاتی آپ بیتی بتاتا ہوں کہ میرے لیے حضرت نے پورے 10 سال تک میرے اور میرے بچے اور میرے گھر والوں کا پورا خرچ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور کبھی یہ تک نہیں کہا کہ آپ کا خرچ اتنا ہے اور اتنا ہے۔ 10 سال تک انہوں نے میرے میرے گھر کا پورا خرچ اپنے ذمہ لیا، اور انہوں نے اپنے مال سے ہمارا گھر چلوایا 10 سال تک۔ اتنے بڑے سخی تھے وہ۔ کیوں کیا تھا یہ سب؟ کیونکہ اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کو بڑے دل والے لوگ پسند ہے، اللہ کو مال لگانے والے پسند ہے، اللہ کو اللہ کی امت پر خرچ کرنے والے پسند ہے۔ حضرت یہی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہ حضرت کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا تو یہ انہیں اس سے زیادہ دیتے، یہاں تک کہ بغیر مانگنے والے کو 50 دینار دیتے، درہم دیتے۔ اور سامنے والا جب ان کی تعریف کرتا تو محمد بن یوسف کہتے کہ یہ خفا ہو جاتے اور کہتے کہ تعریف نہ کر، میری تعریف نہ کر، یہ اللہ نے میرے ذریعے تجھ کو دیا ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ کہتے، یہ نہیں کہتے کہ تو میری تعریف کر، میں نے تجھ کو اتنا کچھ دیا ہوں۔ یہ حضرت کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ تھے، یہ زندگی گزارنے کے طریقے تھے، یہ اسلاف کے، اللہ والوں کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے ایمان لیا ہے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، جو مسلمان تھے، ان کے یہ حالات تھے، ان کی یہ زندگیاں تھی کہ وہ اپنی زندگیوں کو نبی کے طرز پر اس طرح گزارا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کمتر جانا ہی نہیں، انہوں نے اپنے مال کو حقیر سمجھا ہی نہیں، بلکہ اس مال کو اونچا اور اچھا بنانے اور اللہ کے پاس پسندیدہ اور پاک کرنے کے لیے امت کے مسائلوں پر دھیان رکھ کر امت کے لیے خرچ کیا۔ امام ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا، ان کا مال یہ اکثر بصرہ کی، بغداد کی طرف بھیجا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور جب بک جاتا اور جب اس سے نفع ہوتا، وہ پورا کا پورا نفع علماء اور جو ہے تو اس وقت کے بڑے بڑے کتب اور ابدال اور اس وقت کے مشائخ اور محدثین اور اس وقت کے جو دینی علم تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، ان لوگوں پر یہ بے درے خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس مال سے ہر گھر کے اندر وہ پورا راشن بھر دیا کرتے تھے، اور اگر اس میں سے پیسہ بچ جائے وہ انہیں جا کر کیش ہاتھ میں دے دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ لے لو، آپ کی دیگر ضروریات میں اس کو خرچ کر لو، اور کہتے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ساتھ میں کہتے یہ مال میں نے دیا ہوں، یہ میرے طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، تمہارا ہی مال تھا، اللہ نے تم تک پہنچایا، لہذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ان کا رویہ ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اپنے مال کا حصہ، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مال کا اکثر حصہ پورے سال بھر نیک طلباؤں کے اوپر ایسا خرچ کر دیتے تھے، اتنا لگاتے تھے کہ اس کی مقدار گننا مشکل ہو جاتی تھی۔ حضرت سفیان کہتے کہ میرے پاس، حضرت سفیان کہتے میرے پاس ان کا ہدیہ آیا، ہدیہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، تعجب ہوا کہ اتنا ہدیہ کوئی دیتا ہے۔ میں نے ان کے شاگردوں سے کہا کہ مجھے اتنا مال دیا انہوں نے، وہ کہنے لگ گئے تجھے تعجب اس لیے ہوا کیونکہ تو نے تیرا ہدیہ دیکھا، اگر تجھے سعید بن عروہ کا اگر ہدیہ پتہ چل جاتا انہیں کتنا دیا تو تجھے جتنا دیا ہے نا اس پر تعجب نہیں کرتا۔ تو اندازہ لگا انہوں نے کتنا دیا ہوگا۔ یہ سخاوت ہے، فرمایا کہ یہ سخاوت اس لیے تھی کیونکہ وہ اللہ کے قریب پہنچنا چاہتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کر کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ مال کا اکثر حصہ یہ ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کہتے میں مکہ کو حج کو جانے لگ گیا، راستے میں نے جس سواری کو کرائے پر لی تھی اس کے ساتھ انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا صرف رقم دینے کی وجہ سے، اور حضرت بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس نے کہا کہ چلو حضرت کے پاس، امام صاحب کے پاس، وہ انصاف کریں گے۔ امام صاحب کے پاس لے کر گئے، امام صاحب نے کہا، دونوں کی بات کو سننے کے بعد کہا کہ آخر کتنے پیسوں کا تمہارا جو ہے جھگڑا ہے؟
تو وہ کرایہ دار نے کہا سواری والے نے کہ 40 درہم کا مسئلہ ہے کہ وہ میرے ادا نہیں کر رہے. انہیں تعجب ہوا اور وہ کہنے لگ گئے لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے کہ 40 درہم ایک دوسرے کے دینے پر لڑائی کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا اور میں شرمندہ ہو گیا, اسی جگہ شرمندہ ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ 40 درہم کے لیے لڑائی کر رہا تھا. حضرت نے اسی وقت اپنے اصل مال میں سے 40 درہم نکال کر اس سواری کو دے دیے اور جھگڑا ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تب چلا سخی کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تب چلا کہ سخاوت کیا چیز ہے. سخاوت دینے کے بعد دینا نہیں ہے, جتنا چاہیے سامنے والے کو اتنا دینے کا نام سخاوت نہیں ہے. جس نے سلام کیا اس کے جواب دینے کو سخاوت نہیں ہے. جس نے چائے پلایا اس کو اور جس نے دعوت کیا اسی کی دعوت, یہ سخاوت نہیں ہے. جو منہ موڑے اس کو بلاؤ, جو دسترخوان پر نہ آئے اس کو لاؤ, جو گھر میں نہ آئے اس کو گھر میں بلاؤ, جو رشتہ دار منہ پھیر کر بیٹھے ان کے قریب جاؤ, جو ناراض ہے انہیں منواؤ. یہ انتظار نہ کرو کہ اس کا فون آئے گا تو میں جاؤں گا, یہ انتظار نہ کرو کہ وہ بلائے تو میں جاؤں گا, اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ بات کرے تو میں بات کروں گا. میرے بھائیوں, سخاوت سخی مومنوں کا شعار ہے. اگر جو سخاوت کرنے والا نہیں, جو سخی نہیں ہے, وہ اللہ کا محبوب بندہ زمین پر ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے عیدوں پر کیا کیا؟ یہی کیا. اس لیے ہمارے اندر ضروری ہے کہ ہم سخاوت والے عمل کو پیدا کریں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک قرض دار آیا. اس نے کہا حضرت مجھے 700 درہم چاہیے, میں قرض ادا کروں. انہوں نے ایک پرچی لکھی اور اس پرچی کے اندر 700 درہم کی جگہ انہوں نے 7000 درہم لکھ کر کہا کہ یہ پرچی لے جا کر میرے فلاں منشی کو دے دو اور ان سے کہو کہ وہ آپ کو جو ہے اس میں سے رقم دے دے. وہ پرچی لے جا کر انہوں نے منشی کو دے دی. منشی نے پڑھا, کہا کہ تمہیں کتنے چاہیے, کتنی ضرورت ہے؟ کہا 700 درہم. تو انہوں نے دیکھا اس میں تو 7000 لکھے ہوئے. اس نے کہا لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی, مغالطہ ہو گیا ہے, 100 ہو گیا ہے, میں جا کر بات کر آتا ہوں. وہ بھی حیران ہو گیا کہ 7000 کیسے لکھے. واپس جا کر انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہا کہ آپ نے حضرت اس کو 700 کی ضرورت ہے, آپ نے 7000 لکھے, غلطی ہو گئی ہے. حضرت کا چہرہ غصے سے بدل گیا. انہوں نے کہا میں نے جتنا لکھا اگر تو اتنا دیتا, اور اچانک اگر اس کو ملنے پر جو خوش ہوتا اور اچانک ملنے پر گمان سے زیادہ ملنے پر جو دعا دیتا, اس کا مزہ تو کچھ اور ہی تھا. اور اس پر جو دعا نکلتی اور اس پر جو مجھے اللہ انعام دیتا, وہ انعام تو نے جو ہے تو روک دیا. کیا خواب, کیا سوچ کہاں ہے ان کی. پھر انہوں نے پرچی دوسری لی اور اس پر 14000 درہم لکھ دیے, کیونکہ 7000 کا تو اس کو علم ہو چکا تھا. کہا کہ اس کو گمان بھی نہ ہو, اس سے زیادہ اس کو دو, یہ اپنے سخی ہونے کی علامت, اور اس کے گمان سے زیادہ ملنے پر اس کا دل جو خوش ہوگا, اس پر جو دعا نکلیں گی اور اس پر جو اجر ملیں گا, یہ الگ. وہ کمانے کی غرض انہوں نے 14000 درہم لکھے اور منشی کو کہا کہ جاؤ اور لے جا کر اس کو دے دو. منشی کہنے لگے حضرت اگر آپ ایسے ہی جو ہے تو پورا لٹا دیں گے تو خزانہ پورا کا پورا خالی ہو جائے گا. تو پھر غصہ آیا اور کہا کہ تو میرا منشی ہے یا میں تیرا حاکم ہوں؟ اگر تو میرا منشی ہے تو آ جا, تو اس جگہ پر بیٹھ جا, میں تیرا منشی بن جاتا ہوں اور وہ جو تیرا کام ہے میں وہ کر لیتا ہوں. منشی ڈر گیا, گھبرایا اور فوراً کہا حضرت آپ جو کہیں میں وہی کروں گا. وہ گیا اور جا کر اس نے 14000 درہم اٹھا کر اس کو دے دیے. اور جب اس نے لے لیا اور دیکھا تو گمان میں تو اس کے پہلے 700 تھے, لیکن بعد میں 14000 کا آ گیا, 7000 کا خیال آ گیا. تو سوچ میں لگ گیا تھا 7 بھی میرے لیے تو بہت ہے, لیکن جب اس نے سامنے دیکھا کہ اس سے زیادہ 14000 درہم ہے, اب تو اس کے اندر تو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. اتنا خوشی کے مارے وہ تو اندر سے جو ہے تو یہ ہو گیا. اور کیا حال, کیا کیفیت بن گئی ہوگی اس کی. ایک مزدور اور ایک غریب آدمی جس کے قرض کے ادا کرنے رقم نہ ہو, ضرورت 700 کی تھی, 14000 اس کو اگر مل جائے, کیا دعا نکلی ہوں گی اس کے دل سے. اللہ والے کہتے یہ دعائیں ایسی دعائیں تم لیا کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں, ہم تو کوئی کسی کو 2 روپے بھی دینے لگ گیا نا, ہمارے دل میں درد ہوتا ہے. ارے وہ غریب کو تو نے 2 روپے دے دیے, تو نے 10 روپے دے دیے, تو نے 100 روپے دے دیے. ہم تو دوسروں کے اوپر نگاہ رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کی دعائیں لو. اگر تم نے دعائیں لے لی تو تمہاری وہ دعاؤں سے نجات ہو سکتی ہے, لیکن تمہارے اعمالوں سے ممکن نہیں ہے کہ تمہیں جنت ملے, کیونکہ عمل میں اوپر سے نیچے تک داغ ہی داغ ہے.
इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान गुजर गया, रमज़ान में जो करने की जो चीज़ें थी, अगर उसमें भी जो कमी जातियाँ और कोताहियाँ हमसे हो गई है, और जो रिश्तेदारों से हमने मुंह मोड़ लिया हुआ है, जो बिरादरी से हमने अपना ताल्लुक तोड़ा हुआ है, जो दोस्त अहबाब से हम नाराज़ बैठे हुए हैं, मेरे भाइयों फिर से ईद मनाओ और फिर से उन्हें बुलाओ और फिर से गले मिलो, फिर से हुकूक अदा करो, फिर से हदिये तोहफे दो, फिर से उन्हें खिलाओ। यही जो है इमाम आज़म अपने आप को लोगों के लिए कपड़े देते, इससे पहले कि वो खुद खरीदे, अपने लिए कपड़े खरीदने से पहले लोगों को कपड़े सिलवाते, अपने घर में अच्छे फल और फ्रूट खरीदने से पहले लोगों के घर में फल और फ्रूट देते, फिर अपने घर में लाते। वो हर चीज पहले लोगों को देते, फिर अपने घर में लाते। ऐसे रवैया, ऐसे ज़हन, ऐसी सोच अगर हमारी बन जाए तो मेरे भाइयों, हमारे लिए दुआ देने वाले ज़मीन पर कितने लोग होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें जो है सही मायने में हकीकी वाला सखी बनाए, ईमान वाला बनाए। ईमान दिल में होगा, ईमान वाले की सिफत है सखावत की। हमारे अंदर सखावत नहीं है तो पता चलता है ईमान कितना नीचे आया है। ईमान की मेहनत पर अल्लाह हम सबको खड़ा करे, ईमान की मेहनत के लिए जिद्दोजहद करने वाला, अल्लाह के राह में निकलने वाला भी बनाए, ईमान को समझने के अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर